اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 مسلمانوں سمیت اپنے شعب میں لے گئے اور 3 سال تک انہیں وہیں محفوظ رکھا۔ شعب میں جو اس خاندان کا موروثی درہ تھا میں لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شعب میں جیسی زندگی گزری وہ از حد تاسف انگیز ہے۔ 3 سال کے بعد میں 5 قریشیوں کو ترس آیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے انہیں آزاد کرایا اور یہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہی بعض حبشہ کے مہاجرین بھی آ پہنچے۔ ہجرت مدینہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان چوری چپکے مدینے کی طرف جانے لگے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو دارالندہ میں جمع ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا محمد کو یہی قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا دین ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے رائے دی کہ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں، نعوذ باللہ، تاکہ قریش خون بہا نہ لے سکے۔ اسی رائے پر بات ٹھہر گئی اور سب نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک مٹھی دھول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل گیا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ سخت خطرہ کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب بے قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن دروازہ توڑ کر داخل خانہ ہوئے تو علی علیہ السلام کو سوتا ہوا پایا۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا جہاں ہیں خدا کی امان میں ہیں۔ تبری میں ہے کہ علی علیہ السلام تلوار سونت کر کر کھڑے ہو گئے اور سب گھر سے نکل بھاگے۔ احیاء العلوم غزالی میں ہے کہ علی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں ساری رات علی علیہ السلام کے خواب گاہ کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ مجھے شب ہجرت جیسی نیند ساری عمر نہ آئی تھی۔ تفاسیر میں ہے کہ اسی موقع کے لیے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نازل ہوئی۔ الغرض حضرت کے روانہ ہوتے ہی ابو بکر نے ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ سمجھ کر کوئی دشمن آ رہا ہے اپنے قدم تیز کر دیے، پاؤں میں ٹھوکر لگی، خون جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے محسوس کیا ابن قحافہ آ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ دارج النبوت میں ہے کہ ابو بکر نے 200 درہم کی خریدی اونٹنی حضرت کے ہاتھ 900 درہم کی فروخت کی۔ اس کے بعد یہ دونوں
غار سور تک پہنچے۔ یہ غار مدینہ کی طرف مکہ سے 1 گھنٹہ کی راہ پر 1.5 میل جنوب کو واقع ہے۔ یہ حضرات غار میں داخل ہو گئے۔ خدا نے ایسا کیا کہ غار کا منہ پر ببول کا درخت آگ لگا دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈا دیا اور غار میں داخل کا شبہ نہ رہا۔ جب دشمن اس غار پر پہنچے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کو خانہ کعبہ پر آ کر بسنے کی اجازت دی۔ مختصر یہ کہ 1 ربیع الاول 14 اگست میں یوم پنجبہ بوقت شب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے کچھ پہلے 2 ربیع الاول یوم جمعہ کا غار سور میں پہنچے۔ یوم یکشنبہ 4 ربیع الاول تک غار میں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے رات میں کھانا پہنچاتے رہے۔ چوتھے روز 5 ربیع الاول روز صبح کو عبداللہ بن اریقطہ اور عمر بن فہرہ بھی آ پہنچے اور یہ چاروں اشخاص معمولی راستہ چھوڑ کر بخیریت الزم کے کنارے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص آپ کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر کاٹ کر لائے گا تو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس پر سراقہ مالک آپ کی کھوج لگاتا ہوا غار تک جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر ابو بکر نے رونے لگے تو حضرت نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا قابضہ انواز زمین پر دھنس گیا۔ اس نے معافی مانگی، حضرت نے معافی دے دی، گھوڑا زمین سے برآمد ہو گیا۔ وہ جان بچا کر بھاگا اور کافروں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت تلاش کی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ نہیں ملتا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا زمین میں سما گئے یا آسمان پر اڑ گئے۔ تو ویور، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔